اس وقت لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے انڈیا کے خلاف، اور لیکن ساتھ ہی بحیرہ عرب میں کیا ہو رہا ہے ذرا یہ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ وکرانت جو انڈیا کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ موومنٹ ہے اس کی بحیرہ عرب میں، اور 23 اپریل کو یہ وہاں سے نکلا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے مطابق، اور پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس ریڈ الرٹ پہ ہے، اور آج 26 اپریل کو جو اطلاعات آ رہی ہیں اور سیٹلائٹ پکچرز جو آ رہی ہیں، جس کو ہم نے ڈبل کنفرمیشن نہیں کر سکتے، لیکن ان اطلاعات کے مطابق وکرانت جس پہ انڈیا کو بہت ناز تھا اور $3 بلین اس کی قیمت تھی، وہ واپس اپنے پورٹ پہ چلا گیا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ تباہ نہ کر دیا جائے۔ اور یہ ہمارے آج کے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کشیدگی ابھی جاری ہے، اور لائن آف کنٹرول پہ بھی سخت کشیدہ صورتحال ہے۔ لائن آف کنٹرول کشمیر سے لے کے کراچی تک اور تمام جگہ پہ انڈیا کے ساتھ بارڈرز پر ابھی تک حالات نارمل نہیں ہیں، اور اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے پہلگام میں جو کچھ ہوا۔ اپنے پروگرام کا آج کا آغاز کرتے ہیں۔ عام خبر یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے والے 53 دہشت گردوں کو آج ہلاک کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان سے وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے خلاف اطلاعات تھی پاکستان کے پاس، اور پاکستان کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ انڈیا کوشش کرے گا کہ وہ اپنی پراکسیز جو اس میں TTP اور BLA شامل ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ دہشت گردانہ حملے کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بے یقینی کی کیفیت اور ایک فیئر کی کیفیت پیدا کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس خوف کی علامت کو پاکستانیوں نے میمز بنا کر سوشل میڈیا پہ تو توڑ ہی دیا ہے۔ آج یہ دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ یہ آج کی اہم خبر ہے، اور بڑھتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کی طرف۔ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی پاک بھارت جنگ، امریکہ چین کے بعد سعودی عرب اور ایران کی انٹری، اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے طارق فضل چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، اور اس میں بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹینسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بہت سارے ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ان کے وزرائے خارجہ سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے برطانوی ہم منصب سے بھی اسی موضوع پر بات کیا ہے۔ ایران کے صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اور چین کے نائب وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے انٹینسو قسم کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈس ریور اکارڈ جو ٹریٹی جو ہے، اس کو انڈیا نے ایبروگیٹ کیا ہے، پاکستان نے شملہ اکارڈ کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور جو یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے صورتحال پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا سستا خون مہنگا پانی۔ یہ پنجابی فلم کا ایک ٹائٹل ہے، اور اس کو اس لیے ریلیٹ کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ریسنٹلی کہا تھا کہ انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر دریا سندھ میں پانی نہیں ہوگا تو پھر خون بہے گا، اور انڈیا کو تو انہوں نے یہ میسیج واضح طور پہ دیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ سیاسی ایلیمنٹ ایسے ہیں سندھ میں جو ابھی بھی سڑکیں بلاک کیے ہوئے ہیں، اور پنجاب کے خلاف جو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جو نہریں نہیں بن رہی، لیکن انڈیا کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ پاکستانیوں کی زندگی پاکستان میں، سندھیوں کی زندگی سندھ میں مشکل بنائے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی، اس کے پیچھے کون ہے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی انٹینشنز کیا ہیں کہ پنجاب کے خلاف وہ کسی مفروضے پہ بھی احتجاج کریں گے، لیکن انڈیا نے جس نے واضح طور پر انڈس ریور ٹریٹی کو ختم کر دیا، اس کے خلاف ان کے منہ سے چوں بھی نہیں نکل رہی۔ وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور آج کا ایڈیٹوریل ہم نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے اوپر بنایا ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مودی سرکار کا جو جنگی غبارہ پھیلا رہی ہے اس کے اندر خالی ہوا ہے، اور اس میں سبسٹنس اتنا نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور انہوں نے بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، اور انہوں نے کہا کہ انڈین سرکار جنگ کے نعرے تو لگائے گی لیکن جنگ میں جائے گی نہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ 2019 میں پاکستان کی طرف سے انڈین طیارہ جب مار گرایا گیا تو اس کے بعد بھارت کو ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ان کے لیے ویک اپ کال تھی، لیکن اس ویک اپ کال کے باوجود جو تیاریاں انہوں نے شروع کی، بہت پیسہ لگایا انہوں نے، لیکن ابھی بھی وہ تیاریاں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو
उनकी जो फौज है अभी भी वो बोसीदा और पुरानी है, उसका इक्विपमेंट भी बोसीदा और पुराना है और उसमें कोई मॉडर्न आर्मी जैसे क्वालिटीज़ और खुसूसियात नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले पर 10 गुना बड़ी इकॉनमी डिफेंस बजट के लिए जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करती है। 2018 में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में इंडिया के 68% मिलिट्री साजो सामान को पुराना और बोसीदा करार दिया गया, 24% को प्रेजेंट हालिया मतलब जो काबिल इस्तेमाल है, जबकि सिर्फ 8% को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ी से 2019 के बाद इंडिया ने इस बात पे काम किया कि वो अपनी फ़ौज को मॉडर्न करे, जदीद करे, और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल हथियारों की ख़रीदारी और लोकल डिफेंस पैदावार पे बहुत तवज्जो दी, बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन 5 साल बाद भी अभी तक उनको कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आ सका। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है, जनरल रिटायर्ड दिशांत सिंह दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के लीड हेड के मुताबिक, उसकी वजह यह है कि चीन के साथ जो पिछले 4 साल में जंगी कैफियत जारी है इंडिया के साथ, उसमें इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो गए हैं और यूक्रेन जंग की वजह से इंडिया के सबसे बड़ा दफाई सामान एक्सपोर्ट रूस से असले की सप्लाई मुतासर हो रही है। और यह भी बताया गया कि जियो पोलिटिकल सूरत-ए-हाल की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इसलिए भी खरीदारी नहीं की जा सकी। और लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन इतराज़ात के बावजूद रूस से दर्जनों फाइटर जेट्स भी खरीदे गए और अपनी डिफेंस की कमी पूरी करने के लिए अमेरिका से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी खरीदे और इसके अलावा राफेल तैयारे भी फ्रांस से खरीदे। और लेकिन जैसे कि बताया कि रूस से 20% गिर गई है उनकी खरीदारी और रूस से खरीदे गए 5 में से 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। और कहने का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आखिरी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो ये है कि इंडिया लंबी रेस में तो शायद बेहतर हो जाए, लंबी रेस में शायद बेहतर हो जाए, मगर फिलहाल जंग का बुखार ही रहे तो बेहतर है, वरना नुकसान हो सकता है। गुड नाइट। इस वक्त लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक मुजाहरा हो रहा है इंडिया के खिलाफ, और लेकिन साथ ही बहीरा अरब में क्या हो रहा है जरा ये देखिए। आपने देखा कि विक्रांत जो इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं कि मूवमेंट है उसकी बहीरा अरब में, और 23 अप्रैल को ये वहाँ से निकला था भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के मुताबिक। और फिर उसके बाद हमने बताया कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स रेड अलर्ट पे है। और आज 26 अप्रैल को जो इतलात आ रही हैं और सैटेलाइट पिक्चर्स जो आ रही हैं जिसको हमने डबल कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन उन इतलात के मुताबिक विक्रांत जिस पे इंडिया को बहुत नाज था और $3 बिलियन उसकी कीमत थी, वो वापस अपने पोर्ट पे चला गया है क्योंकि उसको ख़तरा है कि कहीं वो तबाह न कर दिया जाए। और ये हमारे आज के प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि कशीदगी अभी जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सख्त कशीदा सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से ले के कराची तक और तमाम जगह पे इंडिया के साथ बॉर्डर्स पर अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हैं और उसकी वजह आप सबको पता है पहलगाम में जो कुछ हुआ। अपने प्रोग्राम का आज का आगाज़ करते हैं। आम खबर ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 53 दहशतगर्दों को आज हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इतलात थी पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान कई दिनों से ये बात कर रहा है कि इंडिया कोशिश करेगा कि वो अपनी प्रॉक्सीज जो उसमें TTP और BLA शामिल हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो दहशत गर्दाना हमले करवाना चाह रहे हैं और उसके ज़रिए बेयकीनी की कैफियत और एक फेयर की कैफियत पैदा करने चाह रहे हैं। उस खौफ की अलामत को पाकिस्तानियों ने मीम्स बना कर सोशल मीडिया पे तो तोड़ ही दिया है। आज ये दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये आज की अहम खबर है और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पाक भारत जंग, अमेरिका चीन के बाद सऊदी अरब और ईरान की एंट्री, और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं। और इसमें बहुत हम देख रहे हैं कि इंटेंसिव डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बहुत सारे ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने जो मुज़ाहरा हो रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बरतानवी हम मनसब से भी इसी मौजू पर बात किया है। ईरान के सदर की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है।
ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اور چین کے نائب وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے انٹینسو قسم کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈس ریور اکارڈ جو ٹریٹی جو ہے اس کو انڈیا نے ایبروگیٹ کیا ہے، پاکستان نے شملہ اکارڈ کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور جو یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس صورتحال پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا سستا خون مہنگا پانی۔ یہ پنجابی فلم کا ایک ٹائٹل ہے، اور اس کو اس لیے ریلیٹ کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ریسنٹلی کہا تھا کہ انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر دریا سندھ میں پانی نہیں ہوگا تو پھر خون بہے گا، اور انڈیا کو تو انہوں نے یہ میسیج واضح طور پہ دیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ سیاسی ایلیمنٹ ایسے ہیں سندھ میں جو ابھی بھی سڑکیں بلاک کیے ہوئے ہیں، اور پنجاب کے خلاف جو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جو نہریں نہیں بن رہی، لیکن انڈیا کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ پاکستانیوں کی زندگی پاکستان میں، سندھیوں کی زندگی سندھ میں مشکل بنائے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی، اس کے پیچھے کون ہے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی انٹینشنز کیا ہیں کہ پنجاب کے خلاف وہ کسی مفروضے پہ بھی احتجاج کریں گے، لیکن انڈیا نے جس نے واضح طور پر انڈس ریور ٹریٹی کو ختم کر دیا اس کے خلاف ان کے منہ سے چوں بھی نہیں نکل رہی۔